الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، میرا سیشن اتنا انگیجنگ نہیں ہوگا جتنا یاسین بھائی کا ہے بیکاز ہی از ویری گڈ ان پبلک اسپیکنگ. دوسری بات یہ کہ میں نصیحہ انسٹیٹیوٹ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پر موقع دیا. ویسے تو میرا پلان کوئی نہیں تھا، بس زبردستی یاسین بھائی پکڑ کے جو ہے نا وہ انگیج کر ہی لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بیچ میں یاسین بھائی نے ایک بات کی تھی، میں اندر بیٹھے ہوئے سن رہا تھا کہ شاید کچھ لوگ اس لیے آئے ہیں کہ یہاں پہ اے سی بہتر ہوتا ہے تو وہ گھر سے بہتر ہوگا. تو اس پہ میرے ذہن میں آیا ایک حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ اپنے بندوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اس کے بندوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور وہ مجلس ذکر کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں پہ اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے. سو جیسے ہی وہ مجلس ذکر ڈھونڈ لیتے ہیں جہاں پہ اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے باقی فرشتوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں آ جاؤ جس کا تم انتظار کر رہے تھے، وہ جس کو تم ڈھونڈ رہے تھے، اٹس ہیئر. تو وہ سارے آ جاتے ہیں اور پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر کچھ لوگ ہیں جو آپ کا ذکر کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا مانگ رہے ہیں. تو وہ جواب میں کہتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ وہ کیا مانگ رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کانورسیشن کو کرنے کے لیے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا مانگ رہے ہیں. تو وہ جواباً کہتے ہیں کہ وہ جنت مانگ رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے سے پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں یار، جنت نہیں دیکھی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ جنت دیکھ لیں گے تو وہ ان کا حالت کیا ہوگی، ان کا معاملہ کیا ہوگا. تو آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ان کے جو ایفرٹس ہیں، ان کی جو کوشش ہے، ان کی جو محنت ہے وہ آگے بڑھ جائے گی، وہ اور زیادہ ہو جائے گی. وہ آپ کے سجدوں میں طویل کر لیں گے، وہ اپنے رکوع سے طویل کر لیں گے، اپنے ذکر کو بڑھائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ وہ کیا مانگ رہے ہیں. تو وہ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ وہ آپ سے کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں. تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں. تو جواباً اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھی ہے. کہا اگر جنت دیکھ لیں تو کیا ہوگا؟ کہا اس سے پناہ میں اور بڑھ جائیں گے، اس سے بھاگنے کی کوشش کریں گے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ ان کی خواہش کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ مغفرت طلب کرتے ہیں، وہ آپ کی قربت چاہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جواباً کہتے ہیں کہ یاد رکھو میں نے ان کو لکھ دو کہ میں نے ان کو معاف کر دیا، میں نے ان میں جتنے لوگ ہیں ان سب کو معاف کر دیا. تو حدیث میں فرشتے آگے سے جواب کہتے ہیں یا رب، ان میں سے ایک بندہ ایسا ہے جو his intention was not that. His intention was not to be a part of that majlis. He came there for another reason. اس کا کوئی اور مقصد تھا، وہ اس وجہ سے آئے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایک ایسی گیدرنگ ہے جہاں پر کوئی بھی آئے گا اس کو مایوس نہیں کریں گے. یعنی اس میں بس، حالانکہ جنرلی ہمارے دین کا پرنسپل کیا ہے؟ انٹینشن. ایسا ہی ہے کہ نہیں، انما الاعمال بالنیات. بٹ یہاں پر اس دین کے جنرل پرنسپل کی ایکسیپشن ہے کہ ایون اگر آپ کی انٹینشن یہاں پر آنے کی دین کا علم حاصل کرنا نہیں ہے، سورہ رحمان کو سمجھنا نہیں ہے، واٹ ایور دا انٹینشن از، تب بھی آپ کو معاف کر دیا جائے گا. تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ اگر آپ انٹینشن کر کے آئیں. تو جو بھی آپ کی انٹینشن ہے، میک اٹ بیٹر انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص عطا کریں. اور سورۃ الرحمن، سو دا میتھڈالوجی اس میں جو میں استعمال کروں گا، رپورٹس بیچ میں ایک دو جگہ میں مینشن کروں گا جس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ضعف ہے. اس کی جو اصل ہے وہ اس کی کوئی ضعف ہے، اس میں ویکنس ہے جو اس کی تفسیر آ رہی ہے. تو اس پہ یہاں پہ میں نے قول مینشن کیے ہوئے. عبد الرحمن ابن مہدی کہتے ہیں کہ اذا روینا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحلال والحرام والاحکام، کہ اگر ہم سے کوئی روایت کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حلال حرام اور احکامات کے بارے میں، شددنا فی الاسانید، ہم اس کی سندوں کے بارے میں شدید ہو جاتے ہیں کہ بھائی پروو می whether this is from the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم or not. وَانْتَقِدْنَا الرِّجَالَ، اور ہم ان کی رجال، ان کے جو نیریٹرز ہیں ان کی اس پہ تنقید کرتے ہیں، اس پہ کرٹیسزم کرتے ہیں. وَإِذَا رَوَيْنَا فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ وَالْمُبَاحَاتِ وَالدَّعْوَاتِ، اگر فضائل اعمال سے تعلق رکھتے ہوں، ثواب اور عقاب سے تعلق رکھتے ہوں، پرمیسیبل میٹرز کے بارے میں بات ہو رہی ہو،
یا دعاؤں کے بارے میں ہو تو تساہلنا فی الاسانی، تو ہم سہل ہو جاتے ہیں، ہم لینینٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کی اتھینٹسٹی کو اس طرح جا کے چیک نہیں کرتے. امام احمد رحمۃ اللہ کا قول لکھا ہوا ہے ثلاثۃ لا اصل لها التفسیر والمغازی والملاحم، 3 چیزیں جس کی اصل کو ہم بہت زیادہ ویلیو نہیں دیتے، یعنی اس کی سند کو، اس کا سورس کو چیک نہیں کرتے. اینڈ ون آف دیم از تفسیر، اینڈ دین مغازی سیرت کے لیے ہوتا ہے، اور ملاحم جنرلی ہسٹری کے لیے ہوتا ہے. تو ہسٹری، سیرہ اینڈ تفسیر، اس کی جب اس کی یعنی اس کو ایکسپلین کرنے کی باری آئے گی تو اس ٹائم پہ تھوڑا سا لینینٹ ہو جاتے ہیں. ہاں حرام حلال کے معاملے کے اندر ہم سخت ہونا چاہیے، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کردہ چیزیں. از اٹ کلیئر؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے انشاءاللہ. آلرائٹ، سو ابو سعید ترمذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الرحمن کی تلاوت کی صحابہ کے سامنے، اور کسی نے جواب نہیں دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد قرأتها علی الجن لیلۃ الجن فکانوا احسن مردودا منکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے جنوں کے سامنے سورۃ الرحمن کی تلاوت کی، اور لیلۃ الجن، لیلۃ الجن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک رات جن آئے تھے اور انہوں نے سوال جواب کیے تھے. سو فکانوا احسن مردودا منکم، they were the best of the repliers. They replied in the best form. وہ بڑے بہترین طریقے سے جواب دے رہے تھے. کنتو کلما اتیت علی قوله، ان میں سے ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا جب میں اس آیت پہ آیا فبأي آلاء ربكما تكذبان، جب میں اس آیت پہ آیا تو انہوں نے کہا قالوا لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے ہمارے رب جس کا ہم ڈینائی کر سکتے ہوں، فلک الحمد، اور آپ کی تعریف ہے. اینڈ دس از، جب یہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نوافل پڑھا کرتے تھے تو جو جواب ہیں قرآن کی ایسی آیات ہیں جہاں پہ جواب آتے ہیں تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاز کیا کرتے تھے اور وہاں پہ جواب ہیں. فرائض میں نہیں کرتے تھے، جیسے کہ سبح اسم ربک الاعلی، تو جب نوافل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ سبحان ربی الاعلی. اسی طرح ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. تو یہ ہم بھی پریکٹس کر سکتے ہیں نوافل کے اندر. ہاں فرائض میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے. جو جہاں سے میں نے آیت شروع کرنی ہے وہ ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اینڈ دس از very powerful ayat, and this is difficult to explain because this is telling me that one day there is an end of my life, and there is an end of your life, and there is an end of this universe. یہ کائنات جس کے لیے ہم پلاننگ کرتے ہیں، جس کے لیے ہم ڈگریاں لیتے ہیں، جس کے لیے ہم ورک لوڈ اٹھاتے ہیں، ہم برڈن ہوتے ہیں، ہم کریئر پہ لگ جاتے ہیں، ہم دنیا کی ساری محنتیں جس لائف کے لیے کرتے ہیں، there is an end to this life. ایک وقت آئے گا کہ اس کی اینڈ ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گی. یعنی آپ امیجن تو کریں میں اور آپ کتنی پلاننگ کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی جو ہے وہ متھا خوری کرتے ہیں ہمارے بچپن سے. بلکہ ہم دوست ڈسکس کر رہے تھے کہ 30 سال تک ہر بچے کا جو لائف پلان ہے نا وہ آلریڈی پورا روڈ میپ جو ہے نا وہ ڈیزائنڈ ہے. ہماری ویسٹرن اکیڈیمیا نے ہمارے لیے ڈیزائن کیا ہوا ہے. آپ کا بچہ 3 سال کا ہوتا ہے، آپ اس کو پلے گروپ میں ڈال دیتے ہیں، پھر اس سے بڑا ہوتا ہے نرسری، اینڈ پھر میٹرک جائے گا یا او لیولس کرے گا، اے لیولس کرے گا، اینڈ دین یونیورسٹی، اینڈ دین یونیورسٹی میں بیچلرز نہیں کرنا، اس نے پھر ماسٹرز بھی کرنا ہے، اور پھر اس نے ایم فل بھی کرنا ہے، اور اس نے پی ایچ ڈی بھی کرنا ہے. تو کم از کم 30 سال آپ کا پورا لائف پلان ہے، اور وہ کس چیز کے لیے؟ اگلے 30 سالوں کے لیے. سو these 30 years are planned for next 30 years. بٹ ہم میں سے کون ایسا ہے جو اس کی بعد جو آنے والی زندگی ہے اس کے لیے پلان کر رہا ہے؟ ہم اس کے لیے پلان ہی نہیں کر رہے. یعنی ہماری کوئی لائف میں ایسا کوئی ڈیزائن نہیں ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ جب 3 سال کا ہو تو اس کو آخرت کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے کوئی لائف پلان ہے. 3 سال کے بچے کے لیے، 4 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، 12 سال کے لیے، 20 سال کے لیے، 25 سال کے لیے، وی ڈونٹ ہیو اینی پلان. اٹس جسٹ رینڈم. بچہ، بلکہ کراچی میں تو کچھ اسکولز ہیں
پتہ نہیں لاہور میں ایسا ہے کہ نہیں ہے، لیکن کراچی میں کچھ اسکولز ہیں جہاں پر بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا ہوتا اس کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے. بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا ہے، دنیا میں نہیں آیا، لیکن اس کا ایڈمیشن کرا دیتے ہیں کہ جی کیونکہ باری جو ہے نا 2 سال بعد 3 سال بعد آتی ہے. تو آج آپ پلان کریں گے، آج آپ ایڈمیشن لیں گے تو 3 سال بعد 4 سال بعد ہم اس کو اپنے اسکول میں داخلہ دیں گے. اور پھر اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کل من علیہا فان. کتنے لوگ عربک پڑھتے ہیں یہاں پر؟ من اور ماں میں کیا فرق ہے؟ بارک اللہ فیکم. من جو ہے عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ماں جو ہے غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی جس کے پاس عقل ہے من اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ماں جو غیر عاقل ہے. زیادہ بہتر نہیں ہوتا کل ما علیہا فان، ہر، اور ماں جنرل بھی ہے، ٹھیک ہے، کل ما علیہا فان وہ زیادہ بہتر ہوتا کہ ہر چیز فنا ہو جانی ہے. لیکن یہاں پر ہے کہ جو عاقل ہے وہ فنا ہو جائے گا. بیکاز جو پچھلی آیات جو یاسین بھائی نے آپ کو پڑھائی اس میں پیچھے ریفرنس کن 2 مخلوقات کو دیا جا رہا تھا؟ انسان اور جن. تو یہ خطاب انسان اور جنوں سے ہے، اور انہی کو بتایا جا رہا ہے کہ کل من علیہا فان. انہوں نے تو کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں تابع جو ہے وہ اپنے متبوع کے تابع ہوتی ہے بیسیکلی. جس کو فالو کر رہا ہوتا ہے، جو فالو ہو رہا ہوتا ہے وہ جس کو وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں، جو فالوور ہے وہ اپنے جس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اس کے تابع ہوتا ہے. تو جو بھی چیز چل رہی ہے، جو بھی کچھ ہو رہا ہے، وہ سب اس کے تحت ہے. تو میری اور آپ کی زندگی بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کو مسخر کیا ہے میرے اور آپ کے لیے. پیچھے بھی آپ نے آیات پڑھی یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ بیکاز یہ دنیا، یہ کائنات، یہ ملکی ویز، یہ سب کچھ میری اور آپ کی زندگی کے لیے اللہ نے ڈیزائن کیا. اور قرآن میں اس کی کئی آیات موجود ہیں کہ تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے یہ سب کچھ پیدا کیا. سورہ بقرہ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے. تو پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی، اور ہمیں کس کے لیے پیدا کیا؟ اپنے لیے. لیکن ہمیں ایک عجیب کمپٹیشن میں، ایک ریٹ ریس میں، ہمیں ایک عجیب اسٹرگل میں ڈالا ہوا ہے کہ رزق کی تلاش میں بھاگو 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 بھاگو، دن رات صبح شام، بس تمہیں یہی ایک مشکل پیش آئی ہوئی ہے کہ تمہارا رزق کہاں سے آئے گا، رزق کہاں سے آئے گا. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. بھائی یہ کائنات جب میرے لیے اور آپ کے لیے بنائی ہے تو ہمیں ٹھیک ہے رزق کے لیے محنت کرنی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لیزی ہو جائیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ آج عجوز کے اختیار کر لیں، لیکن انکیپیبل ہو جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے میرے بندے تو بنو. امام حسن البصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ رزق کے لیے ایسے بھاگتے ہیں جب کہ وہ لکھا ہوا ہے، وہ تمہیں ملے گا ہی ملے گا، وہ تمہارے پاس آئے گا ہی آئے گا. اور موت سے بھاگتے ہیں، یعنی وہ سرٹن ہے، جبکہ موت سے بھاگتے ہیں جبکہ وہ انسرٹن ہے، وہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے، وہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے. تو ہمیں تو موت کے لیے پلاننگ کرنی ہے. دیٹس وائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیچھے ساری چیزیں مینشن کرنے کے بعد، ساری نعمتوں کے گنوانے کے بعد اس پوائنٹ پہ لائے ہیں کل من علیہا فان. ہر وہ چیز جو اس دنیا میں ہے، علیہا زمین کے لیے استعمال ہو رہا ہے، پیچھے عرض کا ذکر ہو رہا ہے. تو من علیہا جو بھی اس دنیا میں ہے، اس زمین پہ چلتا ہے، اس نے فنا ہو جانا ہے. There is an end for everything جو کہ اس دنیا میں موجود ہے. And then وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اور اگر باقی رہے گا، کوئی چیز باقی ہے، تو وجہ ربک ذو الجلال والإکرام، تمہارے رب کا چہرہ جو بہت جلال والا ہے اور بہت کرم والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے چہرے کے
کو دیکھنے کی دعا کیا کرتے تھے. اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک الکریم والشوق الی لقائک. کہ اے اللہ میں آپ کے چہرے کو دیکھنے کی جو لذت ہے اس کو آپ سے اس کی توفیق مانگتا ہوں. والشوق الی لقائک, اور آپ سے ملاقات کا شوق مانگتا ہوں. So we need to memorize this دعا کہ اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک الکریم والشوق الی لقائک. جب آپ اس باقی رہنے والے چہرے کے لیے کام کریں گے تو آپ کی بھی ایٹرنیٹی محفوظ ہے. اگر اس باقی رہنے والے چہرے کے لیے کام نہیں کریں گے تو آپ کی ایٹرنیٹی محفوظ نہیں ہے. سو یبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان. ہر وہ چیز جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے, they're asking to Allah subhanahu wa ta'ala, وہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, اللہ سے مانگ رہے ہیں. كل يوم هو في شان, اور اللہ سبحانہ wa ta'ala ہر دن ان کے لیے عمل کر رہا ہے. He is engaged in giving them. اب میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. سو ڈیزم میں ایک کانسیپٹ ہے پیسو گاڈ کا, کہ اس نے دنیا بنا دی, دنیا کو ایک مشینری بنا دی ہے اور اس مشین کو اسٹارٹ کر دی ہے, اور وہ مشین اب دنیا میں چل رہی ہے, خود بخود چل رہی ہے. اب وہ دنیا میں جو لوگ آتے ہیں وہ اسی مشینری کے تحت چلتے ہیں, اسی سسٹم کے ساتھ چل رہے ہیں, اور پھر لوگ مرتے بھی ایسے ہیں, یہ درخت بھی ایسے ہی اگ رہے ہیں, یہ زمین, یہ بارش بھی ایسی ہو رہی ہے, سب کچھ جو ہے وہ اسی سسٹم کے ساتھ چل رہا ہے. اینڈ دیر از نو انٹروینشن آف گاڈ. خدا کا اس کے اندر عمل دخل نہیں ہے. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایکٹیولی از انگیج ان آور افیئرس. So Imam al-Baghdadi رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ that is in everything he creates person and recreates states and situation based on eternal determination. کہ ہر چیز کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں. We cannot understand how does he do, but we need to know, we should know that Allah is doing that. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے معاملات. اینڈ امیجن کریں اگر یہ نہ ہو, میں بلکہ آگے جاتا ہوں پھر واپس آ رہا. امیجن کریں اگر یہ نہ ہو تو یہ بڑا کوئی اچھی بات نہیں ہے. ڈیمن لنکر کہتے ہیں کہ if atheism is true, it is far from being good news. Learning that we are alone in the universe, that no one hears or answers our prayers, that humanity is entirely the product of random events, that we have no more intrinsic dignity than non-human and even non-animate clumps of matter, that we face certain annihilation in death, that our sufferings are ultimately pointless, that our lives and loves do not all matter in a larger sense, that those who commit horrific evils and elude human punishments get away with their crimes scot-free. All of this is utterly tragic. یہ کوئی مزے کی بات نہیں ہے, کوئی خوبصورت بات نہیں ہے کہ ہمیں دنیا میں آ گئے ہیں, ہم رینڈم ایونٹس کے ذریعے پیدا ہو گئے ہیں, اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ بس اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے, اور یہ بس دنیا ختم ہو جائے گی. جن لوگوں نے جو زیادتیاں کرنی تھی انہوں نے زیادتیاں کر لی, جس نے کسی کو مارنا تھا مار دیا. اینڈ دیر از نو اکاؤنٹیبلٹی, دیر از نو گاڈ, دیر از نو ڈے آف ججمنٹ, دیر از نو آخرہ. اگر یہ سب کچھ ہم مان لیں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, بلکہ یہ بہت پرابلم والی بات ہے. یہ پرابلم والی بات ہے, یہ خطرناک بات ہے, یہ ایک ہوپ لیسنس کی بات ہے کہ جو بندہ, اینڈ that's why they are the most hopeless people. Atheists are the most hopeless people. They are committing suicide because of that. وہ اپنی جان اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ ان کو اینڈ میں کچھ نظر نہیں آتا. ان کا خدا کا کوئی تصور نہیں ہے, کوئی سننے والے کا تصور نہیں ہے, کوئی ہماری بات سن رہا ہے. یعنی ہم مسلمانوں کے لیے اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کانسیپٹ آف دعا دیا ہے. اگر دعا نہ ہو, ہم اپنے لاسٹ مومنٹس میں کس کو پکاریں گے, کس کو پکاریں گے جب کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہے. when there is no one who is there for us, Allah. For those who don't believe in Allah, in God, وہ کس کو پکاریں گے, کس کے سامنے جھکائیں گے اپنا سر, کس کے سامنے روئیں گے. ہمیں تو تسلی ہو جاتی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے سر جھکا لیتے ہیں, رو لیتے ہیں سجدوں میں جا کر. ان کے لیے کیا ہے؟ They don't have anything.
کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے وزیروں سے پوچھا کہ یہ بتائیے، ایک وزیر سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کل یوم ہوا فی شأن، واٹ از دا شأن آف اللہ، واٹ از شأن اللہ. تو وہ بڑا پریشان ہوا، اس کو سمجھ نہیں آیا، گھر چلا گیا پریشانی میں کہ اس کا کیا مطلب ہے، شأن اللہ کا کیا مطلب ہے، واٹ ڈز اٹ مین دیٹ اللہ از انگیج ان میٹرز. ہر دن اللہ تعالیٰ انگیجڈ ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ واپس چلا گیا، اپنے گھر گیا، گھر میں اس کا جو غلام تھا اس نے پوچھا کہ مجھے آپ پریشان لگ رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ ہاں بادشاہ نے مجھ سے یہ سوال پوچھا ہے. تو اس نے کہا کہ اد الی الامیر فانی افسرها له، کہ مجھے میرا تذکرہ کرو بادشاہ کے سامنے، میں اس کے سامنے اس کو بتاؤں گا کہ کیا تفسیر ہے اس کی. تو ایھا الامیر، اور اس نے پوچھا کہ بھائی بتاؤ کیا اس کی تفسیر ہے. تو اس نے کہا ایھا الامیر شأنہ ان یولج اللیل فی النہار، کہ وہ رات سے دن نکالتا ہے اور دن سے رات نکالتا ہے. وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردے کو زندہ کرتا ہے اور زندے کو مردہ کرتا ہے. وَيَشْفِي سَقِيمًا وَيَسْقِمُ سَلِيمًا، وہ بیمار کو شفا دیتا ہے اور شفا یاب کو جو صحت مند ہوتا ہے اس کو بیماری دیتا ہے. اور اسی طرح اس نے مختلف چیزیں ذکر کی. وَيَعِزُّ ذَلِيلًا وَيَذِلُّ عَزِيزًا، اور عزیز کو جو رسپیکٹفل ہوتا ہے اس کو ذلیل کر دیتا ہے، اور جو ذلیل ہوتا ہے اس کو رسپیکٹ دے دیتا ہے. وَيَفْقِرُ غَنِيًّا وَيُغْنِي فَقِيرًا، اور اسی طریقے سے وہ فقیر کو غنی بنا دیتا ہے اور غنی کو فقیر بنا دیتا ہے، امیر کو غریب بنا دیتا ہے، غریب کو امیر بنا دیتا ہے. تو اس بات پر بڑا خوش ہوا، اس کو سمجھ میں آیا اچھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ، اللہ تعالیٰ ان کاموں کے ہمارے لیے یہ کام کر رہے ہیں. تو وہ خوش ہوا اور اس نے کہا کہ جو ثوب پہنا ہوا ہے، جو یہ وزیر جو ایک اوپر سے لباس پہنتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جو گاؤن پہنا ہوا ہے، اس گاؤن کو اتارو اور اس غلام کو پہنا دو. تو وہ غلام کہتا ہے کہ یا مولائی ھذا من شأن اللہ تعالی، او مائی کنگ دس از آلسو فرام دا شان آف اللہ، کہ جو اللہ نے اس سے یہ اتروا کے مجھے پہنا دیا، اور اس کو مطلب یہ وزیر تھا اب یہ غلام بن گیا، اور میں غلام تھا یہ میں وزیر بن گیا. دس از آلسو فرام دا شان آف اللہ سبحانہ وتعالی. So Allah subhanahu wa ta'ala is active. The point is Allah subhanahu wa ta'ala is actively engaged in our matters. So whenever we dua، اور قرآن میں کئی جگہ پہل کے پیچھے بھی جو آیات گزری ہیں، کیا ہے پیچھے آیات جو گزری ہیں، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان. یخرج کون سا سیغہ ہے، پاسٹ کا ہے یا مضارع ہے؟ مضارع میں پریزنٹ اینڈ فیوچر ہوتا ہے. So Allah subhanahu wa ta'ala is actively engaged in our matter. اور اسی طرح ہماری دعاؤں کو سن رہا ہے. ایز ان سورۃ البقرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میرے بندے مجھ سے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو ان کو کہو فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، کہ میں ان کو جواب دیتا ہوں. اذا از بیسکلی اگین whenever they call me I respond back to them. میں ان کو جواب دیتا ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، whenever، ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری باتوں کو سن رہے ہیں اور جواب دے رہے ہیں. اینڈ دس از اے بیوٹیفل کانسیپٹ کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. وہ تعلق بلڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی پریزنس کو محسوس کریں، اللہ کی پریزنس کو محسوس کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. وہ خاموش نہیں ہے، وہ الگ ہو کے نہیں بیٹھ گیا اس کائنات سے، بلکہ وہ میرے ہر میٹر کے ساتھ انگیجڈ ہے. اس کو پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں، وہ سن بھی رہا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ سمجھ بھی رہا ہے، وہ ہر چیز کو پلان کر رہا ہے، میرے فیوچر کو پلان کر رہا ہے، میرے پریزنٹ کو دیکھ رہا ہے، اور میرے آنے والے مسائل کو دور کر رہا ہے، اور میں جب دعا کرتا ہوں میری دعا کو سن رہا ہے. سو آل دی تھنگ، جب ہم یہ آیت بھی پڑھیں اور جنرلی بھی ہمیں اس کی اللہ کی پریزنس کو محسوس کرنا چاہیے. کل یوم ہوا فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان. تو پھر تم اپنی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈو کفار آسک فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ. سو اگر کوئی یہ آرگیومنٹ لے کے آتا ہے کہ کفار تو نہیں اللہ سے دعا مانگتے، تو اس کے 3 جواب ہیں. ایک، دس آیہ اسپیکس ان اے جنرل سینس ناٹ ان اے اسپیسیفک سینس.
یعنی جنرلی ہر کافر ہر انسان جو ہے وہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتا ہو، اس کا کوئی نہ کوئی خدا کا کانسیپٹ ہوتا ہے اور وہ خدا سے مانگ رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی دے رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، the kafir does in fact ask Allah subhanahu wa ta'ala in times of need۔ اور وہ مشہور ہے نا کہ میرا خیال ابو جہل کا بیٹا تھا، مجھے نام یاد نہیں، عتبہ تھا یا پتہ نہیں کون تھا، تو وہ کسی کشتی میں جا رہے تھے یہ لوگ، اور وہاں پہ طغیانی آ گئی، سمندر میں یا دریا میں طغیانی آ گئی، تو انہوں نے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یا اللہ تو ہی بچا سکتا ہے، تو ہی بچا سکتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ بچا سکتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جب اللہ تعالیٰ ان معاملات میں بچا سکتا ہے جہاں پر حالات ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے ہیں، تو جہاں پر ہمارے ہاتھوں میں ہیں وہاں پر بھی تو اللہ تعالیٰ بچا سکتا ہے، تو کیوں نہ میں اس پہ بلیو کروں۔ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے ہیں جب ان ٹائمز آف نیڈ آتی ہیں ان کے اوپر۔ اینڈ دے may not ask with the tongue of asking but yes with the circumstances of asking۔ یعنی اللہ سے ڈائریکٹلی نہیں مانگ رہے ہوتے اللہ کا نام لے کر، لیکن ان جنرل وہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کے سامنے جھک رہے ہوتے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو کیونکہ وہ مانگ رہے ہوتے ہیں، ہر وقت مانگ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے جو کفار ہیں وہ کسی نہ کسی خدا پہ بلیو کرتے ہیں۔ ایون ایتھیزم، میں سمجھتا ہوں، یہ ذاتی رائے ہے میری، ایتھیس عقلی طور پر اللہ کو ڈینائی کرتے ہیں، لیکن ایموشنلی دے کین ناٹ ڈینائی اللہ، دے کین ناٹ ڈینائی اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ڈینائی نہیں کر سکتے ایموشنلی، اینڈ دیٹس وائی دے آر آلویز ٹاکنگ اباؤٹ گاڈ۔ یعنی جو بڑے بڑے ایتھیسٹ ہیں جو باقاعدہ رائٹنگز لکھتے ہیں، وہ کیوں گاڈ کے بارے میں لکھ رہے ہیں؟ اف یو ڈونٹ بلیو ان سم تھنگ وائی آر یو ڈسپروونگ اٹ؟ اگر آپ کسی چیز کو نہیں مانتے، اس کو ڈسپروو کر کیسے سکتے ہیں؟ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں۔ مطلب مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ ثابت کرنا شروع کر دوں یہاں پر چیئر نہیں ہے، کتنا میں لکھ لوں گا اس کے اوپر، کتنا میں بات کر لوں گا، بس یہی کہوں گا نا بھائی نہیں ہے یہاں چیئر، لیکن اس کا مطلب ہے ایموشنلی دے ہیو سم تھنگ ان دیئر ہارٹ جس میں وہ خدا کو مانتے ہیں، وہ اللہ کو مانتے ہیں، اس پہ بلیو کرتے ہیں، بٹ وہ ناراض ہیں اللہ سے، یا اللہ تعالیٰ کو ماننا نہیں چاہتے، یا ان کا کبر ہے، واٹ ایور دیٹ از، لیکن وہ ایموشنلی اللہ کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے ہمیں کہ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، اور ان سب سے سوال کیا تھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ چلیں جی ہاں، سو آگے اگلی آیات، سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سنفرغو، اب اللہ تعالیٰ اپنی ٹون چینج کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت انداز میں اپنی نعمتوں کو گنوایا، اب اللہ تعالیٰ کل من علیہا فان کے بعد آہستہ آہستہ ہو کے سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ آہستہ اب آہستہ آہستہ کر کے اللہ تعالیٰ کی ٹون چینج ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں گنوا دی ہیں، اتنی ساری نعمتیں گنوا دی ہیں، اس کے باوجود تم اللہ پر ایمان لے کر نہیں آ رہے، اس کے باوجود you are not believing in Allah, the one who created you, the one who did all these things for you, and you are still not believing in him. Then remember سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، ہم بہت جلد تمہاری طرف اٹینٹیو ہوں گے، ہم بہت جلد تمہیں دیکھیں گے۔ یعنی اللہ یہ کہہ رہے ہیں بہت جلد ہم تمہیں دیکھ لیں گے۔ الثقلان، ثقل کہتے ہیں بھاری کو، دو بھاری کریشنز کی بات ہو رہی ہے، یعنی جن اور انس، تم دونوں کو دیکھ لیں گے، تم دونوں کریشنز کو دیکھ لیں گے۔ اور علماء پوچھتے ہیں، علماء اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں کیوں الثقلان، کیونکہ ہر کریشن آف اللہ نوز how to do the praise of Allah and worship Allah subhanahu wa ta'ala۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ورشپ کر رہے ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی، یسجد له من فی السماوات والارض، ہر چیز اللہ کی تسبیح بھی بیان کر رہی ہے، یسبح له من فی السماوات والارض، تو اور وہ سجدے بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک رہے ہیں،
لیکن اگر کوئی کریشن ہے جو نہیں مان رہی، وہ دو کریشن ہیں، ایک انسان ہے اور دوسرے جن ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں بہت جلد ہم تمہیں دیکھ لیں گے. الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اب اس کو آپ ڈفرینٹ انداز میں پڑھیں. اب وہ انداز نہیں ہے جہاں پر آپ کے نعمتوں کے بارے میں ڈینائل، بلکہ اب ڈینائل پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور کتنی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کب تک جھٹلاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے جھٹلا کر؟ کب تک تم اپنے رب کو جھٹلاتے رہو گے؟ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اے جنوں کو، گروپ آف جن اینڈ انس، ان استطعتم، اگر تمہارے پاس استطاعت ہے، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اف یو کین، اگر تم اللہ کی باؤنڈریز کو، اقطار اللہ کی باؤنڈریز ہے، اللہ کی باؤنڈریز کو توڑ کے جا سکتے ہو تو جا کے دکھاؤ. آسمان اور زمین میں جو اللہ تعالیٰ نے باؤنڈریز کریٹ کر دی ہیں، ان باؤنڈریز کو توڑ کے دکھاؤ. فنفذوا، اگر کر سکتے ہو تو جاؤ. یعنی اللہ اب چیلنج دے رہے ہیں. بہت تم متکبر ہو گئے، بہت تم اللہ کو ڈینائی کرنے لگے، بہت تم نے اللہ کی نعمتوں کو جھٹلا دیا، اب جاؤ یہاں سے نکل کے دکھاؤ. لا تنفذون الا بسلطان، نہیں بھاگ سکتے. یو کین ناٹ فلی اوے، یو کین ناٹ رن اوے الا بسلطان ایکسیپٹ with the سلطہ آف اللہ، with the permission of اللہ. اللہ کی پرمیشن کے ساتھ تو جا سکتے ہو، لیکن اللہ کی پرمیشن کے بغیر نہیں جا سکتے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی آدم کے پاؤں نہیں ہٹیں گے جب تک وہ اللہ کو قیامت کے دن ان 5 سوالات کے جواب نہیں دے گا. اینڈ آئی ایم شیور آپ سب نے یہ حدیث پڑھی ہوئی ہے کہ تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری، تم نے اپنی نوجوانی کہاں گزاری. جو پہلا سوال ہے اس میں کہتا ہوں ٹائم، تم نے اپنا ٹائم کہاں گزارا. اور جو یوتھ کا سوال ہے، تم نے اپنی انرجی کن کاموں میں انویسٹ کی. یہ سارے ریسورسز ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ریسورسز دیے ہیں، ٹائم، انرجی، ویلتھ اینڈ علم. یہ 4 ریسورسز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے ان 4 ریسورسز کے بارے میں سوال کرے گا. نمبر 1 یور ٹائم، یور انرجی اینڈ یور ویلتھ. تم نے اپنا پیسہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. اینڈ لاسٹ از تم نے جو نالج حاصل کی تھی اس پر کتنا عمل کیا. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اپنا انسٹیٹیوشنز، میں خود بھی ایک انسٹیٹیوٹ چلاتا ہوں، سو میں ڈینائی نہیں کر رہا کہ جو کام ہو رہا ہے وہ نہ ہو، لیکن ہمیں جو لوگ علم حاصل کر رہے ہیں، جو دوز ہو آر سیکرز آف نالج، اسٹوڈنٹس آف نالج، دیٹ مور ٹورڈز لرننگ دین امپلیمنٹنگ. بس علمی باتیں کرو، عربی میں باتیں کرو، عربی بتاؤ، عربی ذرا لوگوں کو سمجھاؤ کہ میرے پاس کچھ علم ہے. حالانکہ علم آپ کی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے آتا ہے. اگر علم آپ کی زندگی کو تبدیل نہیں کر رہا دین تھوڑا سا اپنے اوپر غور و فکر کریں کہ کیا واقعی میں علم حاصل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. کیا یہ علم ہے یا آپ کے لیے وبال جان ہے. اور قیامت کے دن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ، آگے آیت بھی آ رہی ہے کہ بالنواسی والاقدام، فور لاک سے اور پاؤں سے پکڑ کے ان کو جہنم میں پھینک دیں گے. جن لوگوں کو پاؤں سے پکڑ کے سب سے پہلے جہنم میں پھینکا جائے گا، ان میں سے ایک عالم ہوگا، اور اس سے پوچھا جائے گا بھائی کیا کیا تم نے. وہ کہے گا ساری زندگی اللہ میں نے تیرے دین کی خدمت کی اور یہ کیا اور وہ کیا. تو جواباً عرض ہوگا کہ تم نے اس لیے نہیں کیا، بلکہ تم نے اس لیے کیا تھا کہ تم لوگوں کے سامنے ذرا بتا سکو تم عالم ہو، علامہ صاحب ہو، تم ذرا شیخ صاحب ہو، تمہیں لوگ ذرا ہٹو بچوں تمہارے ساتھ ہو. جب تم جاؤ تو سیلیبریٹی بن کے جاؤ، تمہارے آگے پیچھے سیلفیز لی جائیں وغیرہ وغیرہ. تمہیں مل گیا جو تمہیں چاہیے تھا اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو علم اس لیے نہیں حاصل کریں، بلکہ علم اس لیے حاصل کریں کہ آپ نے اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے. سو یہ دنیا کی جو ہمارے چھوڑ دیں آسمان کیا ہے، آسمان کے بارے میں تو اللہ نے چیلنج کیا ہی کیا ہے. جو زمین ہے وہ بھی 6000 سے زیادہ کلومیٹر اس کی ڈیپتھ ہے.
6,000 کلومیٹر سے زیادہ کور تک آپ تو 6,000 کلومیٹر تک ہے، اور اب تک سب سے زیادہ جو اب تک کوئی جا سکا ہے وہ 12,000 میٹرز تک، کلومیٹرز نہیں میٹرز تک جا سکا ہے، میننگ 12 کلومیٹر نیچے تک جا سکا ہے کوئی، اگر کوئی مطلب میکسیمم ڈیپتھ اگر انسانوں نے کوئی دیکھی ہے تو وہ 12 کلومیٹر ہے، اس سے زیادہ نیچے تک نہیں جا سکا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَانْفُذُوا، جا کے دکھاؤ، اس سے زیادہ کہاں تک جاؤ گے؟ مے بی آگے کوئی مشینری آ جائے وہ 16 تک چلے جائے، 18 تک چلے جائے، 20 تک چلے جائے، اینڈ دین 6,000 کلومیٹر نیچے جانا پڑے گا، آسمان تو چھوڑ دیں۔ تو اتنی کائنات کے باوجود، اتنی اللہ کی نشانیوں کے باوجود پھر بھی تم ڈینائی کرتے ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، and سلطان میں آپ کو بتا دیا it's a permission of Allah subhanahu wa ta'ala. then Allah subhanahu wa ta'ala کہہ رہے ہیں يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ، کہ تمہارے اوپر بھیجیں گے ہم flame of fire and smoke فَلَا تَنْتَصِرَانِ، and you will not be able to defend yourself. You will not be able to defend yourself from the azab of Allah. You will not be able to defend yourself from the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala. And then فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اس کی کن چیزوں کو جھٹلاؤ گے۔ یاد رکھیے کہ اللہ کا عذاب بھی اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ رحمان ہے نا، اس کا عذاب بھی اس کی رحمت ہے، اور خاص طور پہ دنیا میں جو ہمیں عذاب ملتا ہے نا اس کی رحمت ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں پہلی چیز میں پکڑ لے نا، اس کو اللہ کا عذاب نہیں سمجھنا بلکہ اس کو اللہ کی رحمت سمجھنا، کیونکہ اگر تمہیں پہلی دفعہ پکڑ لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ جو گناہ آگے کرنے والے تھے تمہیں ایک دفعہ بچ کے نکل گئے، دوسری دفعہ بچ کے نکل گئے، لیکن جب بار بار بچ کے نکلو گے تو عادت سی ہو جائے گی، اور جب عادت سی ہو جائے گی تمہارے اوپر عذاب بھی آتے رہیں گے لیکن چھوڑ نہیں سکو گے۔ تو اگر پہلی دفعہ اگر اللہ نے پکڑ لیا ہے اور تمہیں روک دیا ہے، تمہیں جھنجھوڑ دیا ہے، تو واپس آ جاؤ اور اس کو نعمت سمجھو۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے رہتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے تاکہ تم واپس آ جاؤ، تاکہ پلٹ کے آ جاؤ میرے بندے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہمیں عذاب کا کانسیپٹ دے رہے ہیں، جو بار بار یہ سمجھا رہے ہیں کہ بھائی عذاب ملے گا، عذاب ملے گا، عذاب ملے گا، اور اس کے باوجود ہم نہیں مان رہے، دین وی ڈو ڈیزرو the punishment of Allah۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے، لیکن ہمارے اعمال ایسے ہیں، ہے تو وہ رحمان، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم جہنم میں جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم عذاب کے مستحق ہو جائیں اپنے عمل کے ساتھ۔ تو ہمیں اپنے اعمال سے تبدیل کرنے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں عذاب کا ایک کانسیپٹ دیا ہے۔ اگر عذاب کا کانسیپٹ نہ ہو تو وہ لوگ، فرعون کہاں جائے گا، نیتن یاہو کہاں جائے گا، ابھی اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، نیتن یاہو کہاں جائے گا، اس کو کیا سمجھتے ہیں، اس کو کوئی جنت کے باغات ملنے چاہیے قیامت کے دن، ہی ڈیزرو دیٹ پنشمنٹ۔ تو یہ جب فلسطینی اس کے بارے میں سوچتے ہوں گے، یقیناً ان کو ایک ہوپ ملتی ہوگی، ایک تھوڑا سا دل کو سکون ملتا ہوگا، چلو اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں۔ اینڈ دس از اگین مرسی آف اللہ سبحانہ وتعالی۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اللہ تعالیٰ آسمان کو کھول دے گا، شق کر دے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، اور اس کو روز کلرڈ لائک آئل کر دے گا، آئل لال کلر کر دے گا یا براؤنش کلر، اور اس پہ مختلف رائے ہیں کہ اس کا کیا کلر ہوگا، براؤن ہوگا، گرین ہوگا، مختلف علماء نے مختلف تعبیر کی ہے، لیکن یہ اور دہن سے مراد بھی کچھ علماء نے اسموک لیا ہے۔ اینی ویز، تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو آسمان آپ کو نظر آتا ہے، جو اتنی بڑی اللہ کی کریشن آپ کو نظر آتی ہے، یہ پھٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ڈاکٹر ڈینس اسکیاما، فارمر ڈائریکٹر آف کیمبرج یونیورسٹی، کہتے ہیں کہ if you change a little bit the laws of nature or you change a little bit the constants of nature,
it is very likely the intelligent life would not have been able to develop. کہ اگر آپ تھوڑی سی تبدیلی کر لیں جو لاز آف نیچر ہیں اور جو کانسٹنٹس ہیں نیچر کے، جو کانسٹنٹس ہیں، جو یونیورس کے کانسٹنٹس ہیں، اگر وہ چینج کر دیں، ہم ہلکا سا بھی تبدیل کر دیں، سورج کو تھوڑا پیچھے لے جائیں تو لوگ ٹھنڈ سے مر جائیں، سورج کو تھوڑا سا آگے کر دیں تو لوگ گرمی سے جل کے مر جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی ہماری لائف کو ہونے کے لیے، لائف کو رکھنے کے لیے، لائف کو ڈیولپ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سیٹ جگہ پر اس سورج کو رکھا ہے. تو اگر تھوڑی سی تبدیلی آپ کر دیں تو آپ کی پوری یونیورس تباہ ہو جائے گی. اور ہم کر بھی رہے ہیں ایک طرح سے، یونیورس کو آہستہ آہستہ کر کے تباہ ہم کر رہے ہیں. اس سے مجھے یاد ہے شیخ محمد بن صالح العثیمین ایک بات بڑی خوبصورت کہتے ہیں. آئی واز ٹیچنگ ہز بک، تو اس میں وہاں پہ لکھی ہوئی تھی کہ لوگ اللہ کی، ہر بندہ اللہ کے لاز کا پابند ہے. ایوری ہیومن بینگ، ہر بندہ اللہ کے لاز کا پابند ہے. اللہ کی یعنی اللہ نے جو احکامات دیے ہیں اس کا پابند ہے، ایون ایتھیسٹ بھی کیوں نہ ہو. آپ پوچھیں گے بھلا ایتھیسٹ کیسے اللہ کے لاز کا پابند ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ فزیکل لاز، اللہ نے جو نیچر کے لاز بنائے ہیں، جو سائنٹیفک لاز بنائے ہیں، ان لاز کا پابند ہے یا نہیں ہے؟ کوئی انسان، جو اللہ تعالیٰ نے لاز بنائے ہیں، کوئی انسان گریوٹی کو ختم نہیں کر سکتا، وہ باؤنڈ ہے اس سے. ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے لاز بنائے ہیں نیچر کے، اس کا پابند ہے. اور ایتھیسٹ بھی. تو وہ کہتے ہیں، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جب تم اللہ کے لاز کے پابند ہو، آدھے ہو تو پورے ہی بن جاؤ، کیونکہ تم ہو تو پابند. تو لا تنفذون الا بسلطان، اللہ کے پابند ہو تو بن جاؤ، پورے ہی بن جاؤ. And then the punishment I would end with inshallah. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس دن نہیں سوال کیا جائے گا کسی بھی انسان سے اور جن سے اس کے گناہوں کے بارے میں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنی نعمتوں، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اصل میں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان سے سوال نہیں کیا جائے گا، اس پہ علماء کی ڈیبیٹ ہے ویسے، لیکن اس سے اصل مراد یہ ہے کہ انسان سے کویشچن اس انداز میں نہیں کیا جائے گا کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے. یعنی اس کو ایکسکیوز نہیں دیا جائے گا کہ بیٹھ کے وہ اپنے ایکسکیوزز دے رہا ہے کہ جی میں یہ اور میں وہ اور میری غلطی یہ تھی. نو. یعرف، اور آگے آیت اس کو فردر ایکسپلین کریے، یعرف المجرمون بسیماہم، وہ اپنے چہروں سے، اپنے ظاہر سے پہچانے جائیں گے. ان لوگوں کو دیکھ لیا جائے گا کہ ہاں یہ مجرمون ہیں. فیؤخذ بالنواصی والاقدام، اور ان کو ان کے فور لاک سے اور ان کے پاؤں سے ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی نعمتوں کو کتنا جھٹلاؤ گے. هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون، this is the جہنم you used to deny. چکو اس کا مذاق، تم اس کو ڈینائی کرتے تھے نا کہ یہ ہوگا نہیں، تو اب چکو اور کہ یہ عذاب ہے. صحابہ نے پوچھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم اللہ کو قیامت کے دن دیکھیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم آج سورج کو دیکھتے ہو؟ تمہارے لیے کوئی مشکل ہوتی ہے سورج کو دیکھنا یا چاند کو دیکھنا؟ صحابہ نے کہا کہ بلکہ آگے کہا سورج کو پوری طرح دیکھ سکتے ہو؟ کہا نہیں. کہا چاند کو دیکھ سکتے ہو؟ کہاں دیکھ سکتے ہیں لیلۃ البدر لیس صحابہ. تو کہتے ہیں کہ ایسے ہی جیسے سورج اور چاند کو، سورج کو آپ پورا نہیں دیکھ سکتے تو اللہ تعالیٰ کو آپ پورا نہیں دیکھ سکیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو دیکھ ضرور سکیں گے. اللہ تعالیٰ کو دیکھ ضرور سکیں گے. پھر آگے صحابہ نے پوچھا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے جب بندہ اللہ کے سامنے آئے گا تو پوچھے گا اللہ تعالیٰ، الم اکرمک و اسودک و ازوجک و اسخر لک الخیل والابل و ازرک تراس. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوائے گا کہ کیا تمہیں میں نے یہ نعمت نہیں دی تھی؟ کیا تمہیں نے آنر نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں بادشاہ نہیں بنایا تھا؟ یا تمہیں لوگوں کے اوپر اتھارٹی نہیں بنایا تھا؟ تمہاری شادی نہیں کرائی تھی؟ کیا تمہارے لیے جانور نہیں پیدا کیے تھے جن پہ تم
ٹریول کیا کرتے تھے تو وہ آگے سے جواب دیں گے بھلا بالکل، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ تم افظننت انک ملاقی، کیا تمہیں یہ گمان نہیں ہوا کہ تمہاری مجھ سے ملاقات ہوگی؟ یو ول بی ایبل ٹو میٹ می، ول ہیو ٹو میٹ می. تو وہ کہے گا لا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں گے فإنی انساک کما نسیتنی، جیسے تم مجھے بھول گئے آج میں تمہیں بھول جاتا ہوں، چلے جاؤ یہاں سے. اسی طرح چلتا رہے گا، اور ایک بندہ وہاں پر کہے گا آگے چند کے بعد، چوتھا بندہ یا تیسرا بندہ اس سے پوچھا جائے گا کہ بھائی تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، تو وہ کہے گا کہ ہاں یار میں مانتا ہوں آپ نے میرے لیے یہ کیا. تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ تمہیں میرے بارے میں گمان نہیں ہوا کہ تم مجھ سے ملاقات کرو گے؟ آگے سے وہ کہے گا فیقول یا رب آمنت بک وبکتابک وبرسلک وصلیت وصمت وتصدقت ویثنی بخیر ما استطعت. وہ کہے گا یا رب میں آج آپ پہ ایمان لے کے آیا، آپ کی کتابوں میں ایمان لے کر آیا، آپ کے رسولوں پہ ایمان لے کے آیا، آپ کے لیے نمازیں پڑھی، آپ کے لیے روزے رکھے، آپ کے لیے صدقہ خیرات کیا، یہ سب کچھ کیا جو میری استطاعت میں تھا. فیقول ہاں ہونا، وہ مختلف چیزیں بیان کرتا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے بس ہم تمہارے لیے گواہ لے کر آتے ہیں. اب وہ سوچ رہا ہوگا من ذا الذی یشہد علی فیقتم، آج کے دن کون میرا گواہ بنے گا، مطلب ہو از دیئر ٹو بیکم مائی وٹنس. تو اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر پابندی لگا دیں گے، اس کو زپ کر دیں گے، اس کو بند کر دیں گے، اور اس کے ہاتھ کو، اس کے گوشت کو، اس کی ہڈیوں کو زبان دیں گے، اور وہ اپنی زبان سے بولیں گے. یعنی جو پہلے آیت گزری ہے نا کہ مجرموں کو فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، ان سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. میننگ ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم اپنی گواہیاں دو، بلکہ ان کے چہرے جواب دیں گے، ان کے ہاتھ جواب دیں گے، ان کے پاؤں جواب دیں گے، اور وہ اس کے خلاف گواہی دیں گے. اس حدیث میں آتے آگے کہ وہ منافق تھا جس پر اللہ کا عذاب زیادہ ہوگا. تو ہمارے ہاتھ پاؤں، ہمارے منہ، ہمارے ہر جسم کا اعضاء جواب دے گا ایکسیپٹ آور زبان. ہماری زبان کے علاوہ ہر چیز ہمارے خلاف کھڑی ہو جائے گی اس دن. تو آج اس پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب سے بچائے، اپنی نعمتوں میں رکھے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور ہمیں اس ڈینائل کی طرف نہ لے کے جائے جہاں پر ہم اللہ کی نعمتوں اور اس کے عذاب اور اس کی طاقت کا ڈینائی کر دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم.